بسم الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جو ہے عائشہ نامی ٹک ٹاکر لڑکی کی بہت وائرل ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس معاملے میں بھی اپنا موقف جو ہے وہ اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور عورت کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عورت کا جو پردہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، بظاہر یہ امہات المومنین کے لیے ہے، لیکن یہ قیامت تک کی تمام خواتین کے لیے ہے کہ آپ گھر میں بیٹھی رہیں اور پردہ رکھیں۔ اور مردوں کے لیے جو قرآن مجید میں حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہ جو ہے وہ نیچی رکھیں۔ اور ایک واقعہ میں اکثر بیان بھی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک نبینہ صحابی عبداللہ بن مکتوم کو لے کر گھر جاتے ہیں، تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ نظریں جھکا لیتی ہیں، حالانکہ عبداللہ بن مکتوم جو ہیں وہ نبینہ ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ، یہ میرے جو صحابی ہیں عبداللہ یہ تو نبینہ ہیں، تو سیدہ فرماتی ہیں بابا میں تو نبینہ نہیں ہوں۔ تو عورتوں کے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، تو انہوں نے ایک نبینہ شخص سے بھی جو ہے وہ پردہ کیا۔ تو یہ بات قرآن اور سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کلیئر ہو گئی کہ عورت پر بھی جو ہے وہ پردہ کرنا فرض ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مرد پر بھی جو ہے وہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ یہاں پر کچھ معاملات جو ہیں وہ کچھ اور ہی ہو رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو ہے ایک یاسر شامی نامی صحافی ہے اور دوسرا یہ شاہ صاحب ہیں اقرار الحسن، یہ دونوں جاتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ پہلے تو شرعی طور پر علماء سے آپ رائے لے لیں کہ وہ جو ہے ان کا یہ عمل جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ ان کے لیے ایک نامحرم عورت ہے، یہ جا کر کس حساب سے جو ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کو لے کر سوشل میڈیا پر اور بالخصوص ٹی وی چینل جو ہیں وہ پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ یہ مین وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنا موقف ریکارڈ کروانے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ میں نے جو چیزیں مشاہدہ کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور میں نے جو دیکھا ہے حرف بہ حرف جو ہے وہ سچ بولنے جا رہا ہوں۔ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ بینک میں جب بل کی ادائیگی ہوتی ہے تو پہلے تو خواتین اور مردوں کی لائنیں جو ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اگر لائن جو ہے وہ کسی پرائیویٹ دکان کے باہر لگی ہے اور وہاں پر کوئی خاتون آ گئی ہے تو یقین جانیے میں نے دیکھا کہ مردوں نے راستہ دیا اور خاتون نے اپنا بل ادا کیا اور وہ چلی گئی۔ ایسے ہی گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے بھی ہوتا ہے کہ ایک گاڑی میں کوئی خاتون چڑھی ہے، کوئی نوجوان کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے اور اس ماں جی کو اس بہن جی کو جو ہے وہ اس جگہ پر بیٹھنے دیتا ہے۔ یہ بھی پاکستان کا ایک چہرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی مقام ہے جہاں پر مرد و زن جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پاکستانی مرد جو ہیں وہ فوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو مائیں ہیں جو بہنیں ہیں ان کا کام پہلے ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر ہمارے مرد جو ہیں وہ خواتین کا خیال نہیں کرتے۔ اب ایک واقعہ جو پیش آیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے یہ فحاشی پھیلانے والی پاکستان میں اپلیکیشن ہے، اس پر پابندی لگنی چاہیے۔
نہ یہ ٹک ٹاک جو ہے ایسے چلتی، نہ اس پر وہ اپنا مختلف سٹائل سے جو ہے واہیات ویڈیو بناتی، اور نہ وہ اس کو لوگ جو ہیں فالو کرتے، اور نہ وہ وہاں پر آتے اور یہ سارا معاملہ ہوتا۔ تو اس معاملے میں 50% جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مرد قصوروار ہیں، اور 50% جو ہیں وہ خواتین جو ہیں، وہ جو خاتون ہے وہ قصوروار ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان ایسے محلے میں رہتا ہے جہاں پر کچھ بدکار خواتین رہتی ہیں، تو اگر وہ نہ چاہے تو وہ اس کو زبردستی خراب نہیں کر سکتی، وہ اگر چاہے تو اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ تو مردوں کی بھی غلطی ہے کہ اگر وہی غلط ہے تو وہی حیا کریں، تو دونوں جو ہیں اس میں برابر کے غلط ہیں۔ لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ اس واقعے کو لے کر یہ پاکستان کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا سازش ہے۔ اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے، اور یہ جو ٹک ٹاک ہے اس کو پاکستان میں بین کرنا چاہیے، اور جو خالی اس خاتون کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور جو خالی ان مردوں کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ دونوں طرف جو ہے وہ غلطی موجود ہے۔ اب آ جائیے، کچھ لوگ ایک رکشے کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کہ رکشے پر کچھ خواتین بیٹھی ہیں، تو ایک مرد جو ہے وہ ان کو جا کر جو ہے وہ چھیڑتے ہیں، کچھ مرد موٹر سائیکل سوار۔ تو یہاں پر ہر جو واقعہ ہے اس کے الگ الگ جو ہیں وہ اسباب ہوں گے، نتائج ہوں گے۔ تو ایسے معاملات جو ہیں اس میں یقیناً وہ جو مرد ہیں وہ غلط ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی مرد جو ہے وہ کسی بچی کے ساتھ یا کسی خاتون کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، وہ بھی غلط ہے، اور اگر دونوں رضامندی سے کرتے ہیں کچھ غلط تو یعنی دونوں کی غلطی ہے۔ تو جیسا واقعہ ہوگا اس حساب سے جو ہے اس پر موقف اختیار کیا جائے گا۔ فی الوقت جو ہے برائے کرم پاکستان میں اچھے لوگ بھی ہیں، پاکستان میں خواتین کے حیا کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے ایسے کہہ لیں کہ ایک بازاری عورت ہے، اور اس کو جو ہے وہ لچے لفنگے مردوں نے چھیڑا ہے۔ یہ ایک الگ طبقہ ہے، یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہے۔ پاکستان کا اصل چہرہ وہ ہے جس میں خواتین حجاب کرتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے، اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ بجائے جو ہے اس واقعے کو پروموٹ کرنے کے اور خالی عورت کو جو ہے وہ مظلوم بنا کر پیش کرنے کے، اگر FIR کاٹنی ہے تو وہ دونوں پر کاٹی جائے، تحقیقات ہونی ہیں تو دونوں پر ہوں، اور جو سزا بھی ملنی ہے وہ دونوں کو ملے۔ یوم آزادی ہے، اظہار تشکر کا دن ہے، ویسے بھی ماہ محرم الحرام تھا، تو انہوں نے مل کر جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کیا ہے، پاکستان کی ساکھ کو جو ہے وہ دنیا بھر میں نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ ناپاک کوشش کی ہے۔ تو یہ جو چند ایک برے لوگ ہیں ان کی وجہ سے پورے پاکستان کو بدنام کرنا اور اس کے خلاف جو ہے وہ میڈیا پر بکواس کرنی، یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ الحمدللہ یہ مسلم ریاست ہے، یہاں پر ماں بہن بیٹی کا حیا کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، اور چند ایک لوگ ہیں جو ایسے برے افعال کرتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے پورے پاکستان کو جو ہے وہ برا کہنا غلط ہے۔ اس پر آخری میری جو ہے وہ گزارش یہ ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اگر قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے اور بر وقت جو ہے وہ سزا ملے، جو بھی غلط ہو، مرد غلط ہو تو اس کو سزا ملے، خاتون غلط ہو تو اس کو سزا ملے، اگر دونوں غلط ہوں تو دونوں کو سزا ملے، اگر قانون جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا کام، ریاست جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا کام کرے، تو یقیناً ایسے واقعات میں جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے۔